اس نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں معنی حمل گولیوں والی شیشی کو شناخت کیا ہے۔ اس شناخت سے کسی بھی طور پر یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ واقعی میری موکلہ کے استعمال میں تھی۔ کوئی بھی سازشی شخص ایسا تاثر قائم کرنے کے لیے مذکورہ دوا کی خالی شیشی کچرے میں پھینک سکتا ہے۔ برکت بیوی کو نہ تو جھگڑے کی وجہ معلوم ہے اور نہ ہی اس نے اپنی آنکھوں سے میاں بیوی کو جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ جس خالی شیشی کے بارے میں سے تصدیق کی جا رہی ہے وہ دوا کس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جناب عالی، اب گواہ عبدالغفور کے بیان کو لے لیجیے۔ گواہ مقتول اور ملزمہ کے جھگڑے کو دیکھنے اور چھپ کر ان کی باتیں سننے کا دعوے دار ہے۔ اس کے مطابق مقتول ملزمہ کی بے وفائی پر اس سے باز پرس کر رہا تھا، حالانکہ نہ تو میری موکلہ بے وفائی کی مرتکب ہوئی تھی اور نہ ہی اس روز ان کے مابین کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ ازیں علاوہ عبدالغفور نے بتایا کہ اس موقع پر قادر جان گھر میں موجود نہیں تھا، جبکہ قادر جان کا دعویٰ ہے کہ وہ جھگڑے کے وقت بنگلے میں موجود تھا۔ اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ دونوں میں سے ایک گواہ دروغ گوئی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا وکیل استغاثہ کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے دلائل جاری رکھے اور جج کی جانب روئے سخن موڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، اس مقدمے کے تفتیشی افسر سب انسپکٹر فضل داد نے بتایا کہ مقتول کی ناکارگی کی رپورٹ، میڈیکل ٹیسٹ رپورٹ گواہ قادر جان نے انہیں مہیا کی تھی، جس کی تصدیق کرنے کی انہوں نے زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی، حالانکہ یہ بہت ضروری تھا۔ مقدمے کی فائل میں درج رپورٹ موجود ہے۔ اس رپورٹ پر درج تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ مقتول نے وہ ٹیسٹ وقوع سے 8 ماہ پہلے کروایا تھا۔ یہ بات ناقابل فہم ہے۔ مقتول کی شادی کو کم و بیش 10 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ منطقی طور پر ایسے ٹیسٹ عموماً شادی کے بعد 2-4 سال میں کروا لیے جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ مقتول نے وہ ٹیسٹ شادی کے 9-9.5 سال بعد میں کروایا تھا۔ چند لمحات کے توقف کے بعد میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، دیگر گواہوں کی طرح استغاثہ کے نہایت ہی اہم گواہ قادر جان کے بیان میں بھی بہت سی خامیاں یا بالفاظ دیگر دروغ موجود ہیں۔ گواہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے میری موکلہ کو بے وفائی کا ارتکاب کرتے ہوئے خود دیکھا تھا، جب وہ کسی نامحرم شخص سے ملاقات کر رہی تھی۔ پھر اس نے وقوع سے 2 روز قبل مقتولہ اور ملزمہ کے مابین جھگڑے کی تصدیق بھی کی ہے، جبکہ گواہ عبدالغفور کے مطابق قادر جان اس وقت موقع پر موجود ہی نہیں تھا۔ اس تضاد سے دونوں میں سے کسی ایک گواہ کے دروغ گو ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے یور آنر، جس میں میری بے گناہ موکلہ کو پھنسایا گیا ہے اور میں۔ وکیل استغاثہ نے مجھے بات مکمل نہیں کرنے دی اور بیچ میں بول اٹھا، جناب عالی، وکیل صفائی 1 درجن مرتبہ ملزمہ کو بے گناہ، بے قصور، معصوم اور مظلوم گردان چکے ہیں، لیکن ابھی تک اس سلسلے میں انہوں نے ایک بھی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ اس لمبی چوڑی تقریر سے آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ میں نے ترکی بترکی جواب دیا، میرے فاضل دوست، اس تقریر سے میرا صرف ایک مقصد ہے، اپنی موکلہ کی بے گناہی ثابت کرنا، اور یہ بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں پہلے معزز عدالت کے سامنے اپنی موکلہ کی وفاداری، مقتول کی اہلیت ثابت کروں اور اس سازش کا انکشاف کروں جس کے تحت میری موکلہ کو ایک قاتلہ کی حیثیت سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا ہے۔ تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، اگر اس سلسلے میں آپ کے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں تو معزز عدالت کے سامنے پیش کریں نا۔ جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ کون سے ثبوت پیش کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنی فائل سے چند کاغذات نکال کر جج کی جانب بڑھا دیے۔ وہ رپورٹس ملزم اور مقتول کی مختلف میڈیکل رپورٹس تھیں، جن کو جمع کرنے میں مجھے خاصی محنت کرنا پڑی تھی، فہمیدہ اور دیگر متعلقہ افراد کے تعاون سے۔ بہرحال میں وہ تمام اہم کاغذات اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جج نے ان کاغذات کا سرسری جائزہ لینے کے بعد میری جانب سوالیہ نظر سے دیکھا تو میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولنا شروع کیا، جناب عالی، اس سرگزشت کا آغاز کم و بیش 8 سال پہلے ہوتا ہے۔ شادی کے 2 سال بعد تک بھی جب مقتول کے آنگن میں کوئی پھول نہ کھلا تو ڈاکٹروں سے رجوع کیا گیا، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ مقتول نے اپنی بیوی ملزمہ فہمیدہ کو ایک ماہر لیڈی ڈاکٹر سلطانہ فرید کو دکھایا۔
کسی قسم کے علاج معالجے سے قبل لیڈی ڈاکٹر نے دونوں میاں بیوی کے کچھ لیبارٹری ٹیسٹ کروائے۔ ان ٹیسٹ کے نتیجے میں مقتول کو میڈیکلی فٹ قرار دیا گیا۔ وہ باپ بننے کی صلاحیتوں سے مالا مال تھا، تاہم ملزمہ کے ایک ٹیسٹ سے اس بات کا انکشاف ہوا کہ اس کے یوٹرس میں چند فائبرائڈز موجود تھے۔ فائبرائڈز یعنی ریشے دار رسولیاں۔ 3 ماہ کے علاج کے بعد ڈاکٹر سلطانہ فرید نے ملزمہ کو مشورہ دیا کہ وہ فائبرائڈز کو آپریٹ کروا لے۔ ڈاکٹر کے خیال میں وہ رسولیاں قرار حمل میں رکاوٹ بن رہی تھیں۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں IUI، IVF اور AIH جیسے غیر فطری طریقہ ہائے قرار حمل ابھی پاکستان میں متعارف نہیں ہوئے تھے۔ آج کل اس کا رواج عام ہے۔ ملزمہ نے ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کیا اور ایک چھوٹے سے آپریشن کے ذریعے رحم کی رسولیوں سے نجات حاصل کر لی۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس سلسلے کی تمام رپورٹس انہی کاغذات میں شامل ہیں۔ شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس آپریشن کے باوجود بھی ملزمہ کی گود ہری نہ ہو سکی۔ مزید 1 سال کے علاج معالجے کے بعد وہ تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ ایسے معاملات میں مرد کو عموماً صبر آ جاتا ہے، لیکن عورت اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتی ہے، خاص طور پر ایسی صورت میں جب اسے پتہ چل جائے کہ خرابی اس کے خود کے اندر ہے۔ 1 سال کے وقفے کے بعد ڈاکٹروں کے کلینکس کے چکر لگنے لگے۔ اس بھاگ دوڑ میں ایک دن یہ روح فرسا انکشاف ہوا کہ ملزمہ کا رسینوما یعنی سرطان جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو گئی تھی۔ بذات خود یہ ایک دہشت ناک لفظ ہے جو مریض کو ادمویا کر دیتا ہے۔ شہر کے ایک معتبر آنکالوجسٹ کی رپورٹ کے مطابق ملزمہ کے یوٹرس میں ایک ٹیومر بہت تیزی سے پھیل رہا تھا۔ ماہر سرطان ڈاکٹر مبشر زیدی نے ملزمہ کے یوٹرائن ٹیومر کے علاج کے سلسلے میں چند ماہ کیمو تھراپی کی، پھر مایوس ہونے کے بعد آپریشن تجویز کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی باور کروا دیا کہ آپریشن کوئی حتمی علاج نہیں ہے، زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ ملزمہ کا یوٹرس ہی نکال دیا جائے۔ آنکالوجسٹ مبشر زیدی کے بعد چند دیگر ماہرین سے بھی مشورہ کیا گیا، لیکن سب نے مبشر زیدی کے مشورے پر ساتھ کیا، تو بحالت مجبوری مقتول کو اپنی بیوی کا آپریشن کروانا پڑا۔ 3 – 3.5 سال قبل میری موکلہ کو یوٹرس سے محروم کر دیا گیا۔ یہاں پر پہنچ کر میں ایک دم خاموش ہو گیا۔ عدالت کے کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ جس طرح شرح میں کوئی شرم نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح عدالت میں بھی ہر بات کھلے ڈلے انداز میں کی جاتی ہے۔ مجرمانہ حملے کے کیسوں میں تو جرح کے دوران میں اس قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ انہیں ضبط تحریر میں لانا ممکن نہیں ہوتا۔ میں نے نہایت ہی محتاط الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ جج تھوڑی دیر تک میری فراہم کردہ رپورٹس کا جائزہ لیتا رہا۔ اسی دوران میں نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ اس کی الجھن آمیز پریشانی قابل دید تھی۔ جج میری جانب متوجہ ہوا تو میں نے کہنا شروع کیا، یور آنر، ایک ایسی عورت جسے یوٹرس جیسے انتہائی اہم عضو سے محروم کر دیا گیا ہو، اس کے پاس مانع حمل گولیوں کے استعمال کا جواز کیا رہ جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ مانع حمل گولیوں والا ڈرامہ اور مقتول کی ناکارندگی کی رپورٹ اسی گہری سازش کا ایک حصہ ہے جس کے تحت میری موکلہ کو اپنے شوہر کے قتل کے الزام میں ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اپنی بات کو آگے بڑھایا، یور آنر، میری موکلہ بے گناہ ہے، اس لیے معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ وہ سنجیدگی سے فہمیدہ کی رہائی کے بارے میں غور کرے۔ وکیل استغاثہ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، میڈیکل ایگزامنر کی رپورٹ کے مطابق شیشے کے گلاس پر ملزمہ کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں اور پوسٹ مارٹم سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مقتول کے معدے میں پائے جانے والے زہر اور دودھ کے گلاس میں موجود زہر میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں پوسٹ مارٹم اور میڈیکل ایگزامنر کی رپورٹس کی تردید نہیں کروں گا، میں نے کہا۔ مقتول کی موت واقعی زہریلا دودھ پینے سے واقع ہوئی ہوگی، لیکن اس کی ذمہ دار میری موکلہ نہیں ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ میں ایسے کہہ سکتا ہوں کہ میری موکلہ کے پاس ایسا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، میں نے کہا۔ استغاثہ نے حالانکہ ایسا جواز پیش کیا ہے جو طفلانہ بلکہ احمقانہ ثابت ہو رہا ہے۔ آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں نا وکیل استغاثہ صاحب؟
ایک لمحے کو رک کر میں نے تنزیہ انداز میں وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا اور کہا، میری موکلہ پر الزام ہے کہ اس نے مانع حمل گولیوں کے استعمال سے اپنی بے وفائی چھپانے کی کوشش کی، لیکن حقیقت اب آپ کے سامنے ہے۔ پھر جس سنگین جھگڑے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ باورچی عبدالغفور اور مقتول کے بھائی قادر جان نے جھگڑے کی تصدیق کی ہے اور یہ دونوں دروغ گو ثابت ہو رہے ہیں۔ قادر جان نے پولیس کو جو نقلی رپورٹ فراہم کی ہے، اس کے بعد کیا آپ اسے نہایت ہی معتبر انسان سمجھ رہے ہیں؟ وہ متذبذب انداز میں بولا، ابھی تک اس رپورٹ کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکا۔ میں نے کہا، میں نے ابھی معزز عدالت کو مقتول اور ملزمہ کی جو میڈیکل رپورٹس پیش کی ہیں، ان کے مقابلے میں گواہ قادر جان کی فراہم کردہ رپورٹ باطل ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا پورا بیان ہی جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوتا ہے۔ پھر میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، یور آنر، میرے فراہم کردہ ثبوتوں اور حالات و واقعات کی روشنی میں میری موکلہ کے خلاف دائر استغاثہ جھوٹ کے پلندے سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں نے آنکولوجسٹ ڈاکٹر مبشر زیدی اور گائناکالوجسٹ ڈاکٹر سلطانہ فرید سے بات کر لی ہے۔ اگر معزز عدالت کا حکم ہو تو میں نے گواہی کے لیے بھی پیش کر دوں گا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا، جناب عالی، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا؟ اس کے مصداق میری موکلہ اس وقت عدالت میں موجود ہے۔ کسی بھی ڈائناگنوسٹک سینٹر سے اس کی سونوگرافی کرائی جا سکتی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ سے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جج نے ہونٹوں کو سکیڑ کر معنی خیز انداز میں گردن ہلائی۔ میں نے کہا، جناب عالی، اس کے ساتھ ہی معزز عدالت سے استدعا کروں گا کہ دروغ گوئی کے شہنشاہ، استغاثہ کے گواہ اور مقتول کے چھوٹے بھائی قادر جان کو بھی شامل تفتیش کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر پولیس اس پر تباہ آزمائی کرے تو نادر جان قتل کے سلسلے میں حقائق کو سامنے لایا جا سکتا ہے۔ جج نے انکوائری افسر کو ہدایت کی کہ وہ گواہ قادر جان کو شامل تفتیش کر کے حقیقت اگلوانے کی کوشش کرے۔ پھر مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ آئندہ پیشی پر مذکورہ ڈاکٹر صاحبان کو گواہی کے لیے پیش کریں۔ میں نے کہا، یور آنر، معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ کوئی نزدیکی تاریخ دے دی جائے تاکہ جلد از جلد اس کیس کو نپٹایا جا سکے۔ جج نے ایک ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر میں نے ڈاکٹر سلطانہ فرید اور آنکولوجسٹ مبشر زیدی کو عدالت میں پیش کر کے جج کے روبرو گواہی دلوا دی۔ اسی دوران میں میری موکلہ کی تازہ ترین الٹرا ساؤنڈ رپورٹ بھی آ گئی تھی۔ مجھے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، تاہم اس موقع پر ایک دلچسپ انکشاف ہوا۔ انکوائری افسر نے اطلاع دی کہ استغاثے کا گواہ قادر جان اچانک منظر سے غائب ہو چکا تھا۔ قادر کی اس حرکت نے اس کی ذات کو مشکوک شبہات کی دبیس چادر میں لپیٹ دیا۔ آئی او کا انکشاف سن کر جج برہم ہو گیا تھا۔ جج نے انکوائری افسر کو حکم دیا کہ وہ جلد از جلد قادر جان کو گرفتار کر کے نئے سرے سے تفتیش کرے اور عرصہ 15 یوم کے اندر اندر نیا چالان عدالت میں پیش کرے۔ پھر جج نے مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا، بیگ صاحب، آپ نے جواد حسین نامی ایک نوجوان کی تصویر میرے پاس رکھوائی تھی، وہ کیا سلسلہ ہے؟ آپ نے ابھی تک وضاحت نہیں کی۔ میں نے کوٹ کی جیب کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا کہ آج میں اس کی بھی وضاحت کا انتظام کر کے آیا ہوں۔ بڑا دلچسپ قصہ ہے، یور آنر۔ پھر میں نے کوٹ کی جیب سے ایک ہینڈی کیسٹ پلیئر برآمد کیا اور اپنی اسٹڈی میں ریکارڈ کی جانے والی گفتگو بھری عدالت میں جج کو سنائی۔ جواد حسین اور میرے درمیان ہونے والی باتیں سن کر ساری حقیقت جج کی سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد میں نے وہ واقعہ تفصیلاً بتلانے کے بعد کہا، جناب عالی، اگر معزز عدالت کا حکم ہو تو میں جواد حسین کو بھی گواہی کے لیے عدالت میں پیش کر سکتا ہوں۔ جج نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن جواد حسین کو عدالت میں پیش کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ 2 روز بعد پولیس نے قادر جان کو اس کے ایک دوست کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ پولیس کی کسٹڈی میں ایک رات گزارنے کے دوران ہی میں اس نے سب کچھ اگل دیا۔ قادر جان نے اپنے بڑے بھائی کے قتل کا اعتراف کر لیا تھا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میری موکلہ فہمیدہ کو باعزت بری کر دیا۔ چلتے چلتے قادر جان کے بارے میں چند ضروری باتیں بھی بیان کر دوں۔ قادر جان نے اپنے بھائی کی تمام دولت، جائیداد اور کاروبار ہڑپ کرنے کے لیے ایسا منصوبہ بنایا تھا کہ اس قتل کے الزام میں اس کی بھابھی کو پھانسی ہو جائے۔
قادر جان کی کمینگی، احسان فراموشی اور بدذاتی کے ذکر سے سر پہ نظر کرتے ہوئے میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس نے کس طرح اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کی کوشش کی۔ وقوع کی رات مقتول اپنے بیڈ روم میں جانے سے پہلے قادر جان کے کمرے میں تھا۔ قادر جان نے مقتول کو ایک کیپسول کھانے کو دیا اور کہا کہ یہ بلڈ پریشر میں بہت مفید ثابت ہوگا۔ نادر جان ہائی بلڈ پریشر کا مریض تھا اور اس کے لیے باقاعدگی سے گولی بھی کھاتا تھا۔ اس نے قادر جان کے کہنے پر مذکورہ کیپسول پانی کے ساتھ نگل لیا۔ اس کیپسول میں قادر جان نے ایک سریع الاثر زہریلی دوا بھری تھی۔ قادر اس بات سے آگاہ تھا کہ مقتول سونے سے پہلے دودھ پینے کا عادی تھا۔ اگلی صبح وہ مقتول کے بیڈ روم میں پہنچ گیا اور بہانہ گاڑی کی چابی لینے کا تھا۔ حالانکہ وہ اپنے منصوبے کے آخری حصے کی تکمیل کے لیے وہاں پہنچا تو فہمیدہ کو باتوں میں الجھا کر اس کی بے خبری میں قادر جان نے دودھ کے استعمال شدہ گلاس میں اسی زہریلے سفوف کی قلیل مقدار ڈال دی۔ قادر کو یقین تھا کہ اس گلاس پر فہمیدہ کی انگلیوں کے نشان ثبت ہوں گے۔ فہمیدہ کی بے وفائی اور اس کے مانع حمل گولیوں کے استعمال کو ثابت کرنے کے لیے اس نے بھائی کی جعلی میڈیکل ٹیسٹ رپورٹ کا بھی سہارا لیا۔ ذہین سے ذہین مجرم بھی اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی سراغ ضرور چھوڑتا ہے۔ اگرچہ قادر جان نے بڑا جامع منصوبہ بنایا تھا، لیکن اس کا کیا کیجیے کہ دوسری جانب قدرت بھی مصروف عمل تھی۔ فہمیدہ کی میڈیکل رپورٹ سے وہ بے خبر تھا، چنانچہ اس نے فہمیدہ کو پھانسنے کے لیے جو جال پھیلایا تھا اس میں خود ہی گرفتار ہو گیا۔ جھوٹ اور جرم زیادہ دیر تک پھیلتے نہیں ہیں۔ اللہ کی پکڑ اور جکڑ بڑی سخت ہے۔ جب انصاف کرنے پر آتا ہے تو قادر جان جیسے مارے آستین ناہنجار اسی طرح اپنے عبرتناک انجام کو پہنچتے ہیں۔